آئندہ نہیں مجھے بلایا جائے گا، ٹکا کے بور کر آیا ہوں۔ لیکن حیران ہو جاتا ہوں کہ جب دوبارہ بھی مجھے وہاں یاد کیا جاتا ہے، میرے لیے ذرا تعجب بھی ہوتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کو اللہ سلامتیاں عطا فرمائے، آج کی گفتگو کا جو آپ نے فرمایا ہے وہ معراج مصطفیٰ کے حوالے سے ہے، ایسا ہی ہے؟ بول نہیں رہے آپ لوگ؟ اچھا، گزارش یہ ہے کہ معراج کا معنی بلندی ہے۔ معراج کا معنی کیا ہے؟ بولنا ہے آپ نے۔ اچھا آپ میں عرض کروں، میرے ابا جی سکارنا 2 محرم کو نا آپ کا دوران فجر وصال ہوا ہے، نماز فجر پڑھتے ہوئے آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تو آپ نے مجھے کہنا کہ کاکا ممبر پر بیٹھ کے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ آج مجمع تھوڑا ہے، بندے کم ہیں، اور یہ سوچنا ہی نہیں کہ بندے تھوڑے ہیں۔ تم نے کبھی نہیں خیال کرنا کہ ہم بندوں کو سنا رہے ہیں، بلکہ ہمیشہ قرآن سامنے رکھ کے ذہن میں رکھنا ہے ہم تو محمد جی کی باتیں محمد جی کو سنا رہے ہیں۔ لاجپال اگر قبول کر لیں نوکری تو پھر دنیا بھی سونی ہو جائے گی، قبر بھی سونی ہو جائے گی۔ تو جو میں نے گفتگو کرنی ہوتی ہے وہ مجمع کی محتاج ہی نہیں۔ آپ سارے اٹھ کر گھر جا کے سو جائیں نا تو یہ ایسا طاقتور کلام ہے، اسے فرشتے سننے آ جائیں گے۔ آپ ٹھنڈا بولتے ہیں، سردی لگ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو سمجھ آ گئی ہے بات کی مطلب؟ نوکری ہے۔ میں وہ نالائق ہوں جس نے 50,000 60,000 بندے میں 200 عالم 10 مفتی بیٹھتے ہیں، پھر خطاب کرتا ہوں، اور بندے 2 چاہ کے کپ پہ بیٹھ جائیں نا تو ہم نے وہاں بھی خطاب کر لینا ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے مجھے کوئی ایسا فیل نہیں ہو رہا کہ آپ کا مجمع تھوڑا ہے یا ایسا ہے یا ویسا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ذکر اور جو محفل مصطفیٰ کی نگاہ میں ہو وہ چھوٹی نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا بولتے ہیں آپ لوگ۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم حضور کی نظروں میں ہیں تو نبی کی نظروں میں جو محفل آ جائے وہ محفل پاک چھوٹی نہیں ہوتی۔ پھر مسند صدارت پر ایک بزرگ درویش فقیر اور مولا کی اولاد میں سے اور ویسے بھی چشتی سلسلہ عالیہ کے فقیر تشریف فرما ہوں، تو آپ تو اکیلے بیٹھ جائیں تو میں خطاب کے لیے تیار ہوں۔ آپ سبحان اللہ ٹھنڈا کیوں کہتے ہیں آپ کو؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ معراج بلندی کو کہتے ہیں۔ اچھا بھائی بچوں، آپ نے سبحان اللہ نہیں کہنا، آپ کی آواز نہ مجھے آئے، اور آپ انتظامیہ جو پاس بیٹھی ہے ان کو چپ کرا کے رکھے۔ شاہ جی تھوڑا سا منت ہے میری، معراج 3 دفعہ بتایا میں نے، آپ چپ میری شکل دیکھ رہے ہیں۔ معراج بس اتنی بات ہے، بات کریں مجھے پتہ چلے میرا کوئی پیغام آپ تک پہنچ گیا ہے۔ معراج، ہاں عروج بھی بلندی ہوتی ہے نا۔ عروج اس بلندی کو کہتے ہیں جو لمٹ میں آ جائے۔ مطلب یہ دیوار کتنے فٹ کی ہے؟ 12 فٹ ہے تقریباً، آ گئی ہے نا بلندی، اور پیمائش میں بھی آ گئی ہے، اور پتہ چل گیا کتنی بلند ہے۔ جس کا پتہ چل جائے کتنی بلند ہے اسے عروج کہتے ہیں، اور جس کی سمجھ ہی نہ آئے کتنا بلند ہے اسے معراج کہتے ہیں۔ جو بلندی سمجھ میں نہ آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ اب پھر آپ کو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ معراج اس بلندی کا نام ہے جو کبھی بھی سمجھ میں، بولو یار سارے، جو کبھی بھی سمجھ میں، جو سمجھ میں نہ آ سکے اس اونچائی کو معراج کہتے ہیں۔ اچھا پہلی بات تو یہ کہ معراج ہی سمجھ میں نہیں آ سکتا، پھر اس کے ساتھ محمد لگ جائے، اس کے ساتھ کسی کا دل کرتا ہے میں محمد کہہ لوں یار، تو پھر کیوں نہیں کہہ رہے اس کے ساتھ محمد؟
جس کی تعریف پر 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 تعریف پر، جس کی تعریف کی حد نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ نہ تو محمد سمجھ میں آئیں نہ معراج سمجھ میں آئے، جب یہ دونوں چیزیں سمجھ میں نہ آ سکیں تو پھر انہیں بیان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں عرض کروں، میں پورے پاکستان میں رات میں خیبر پختونخوا سے آیا ہوں، پھر جمعہ پڑھا کے آپ کے پاس آ گیا ہوں، ابھی مجھے کوٹ مٹھن پہنچنا ہے یعنی صبح۔ تو گزارش یہ ہے کہ میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں، بندے اللہ کے جو میرے ساتھ سلوک کرتے ہیں، جو مہمان نوازی کرتے ہیں، میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ تو جب ہم بندوں کی مہمان نوازی نہیں بیان کر سکتے تو معراج کی رات اللہ میزبان بنا۔ معراج کی رات کون میزبان بنا؟ یہ بولنے والا جملہ یار، اللہ کس نے کہنا ہے بھائی؟ کس نے اللہ کہنا ہے اپنے پیر کے قدموں میں بیٹھ کے؟ بھائی کون بولے گا؟ کون میزبان بنا؟ مصطفیٰ کا رب میزبان بنا اور محمد مہمان بنے۔ اب مجھے بتائیں، میرے جیسے نالائق کو جو زمانہ پروٹوکول دیتا ہے ہم تو اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، تو معراج کی رات اللہ نے مصطفیٰ کو کتنا پروٹوکول دیا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس مہمان نوازی کو کوئی بیان، بولو سارے، اس کو کوئی بیان، ہاں دو ہیں جو بیان کر سکتے ہیں، پوری طرح بیان کر سکتے ہیں۔ یا تو وہ بیان کر سکتا ہے جو میزبان بنا، یا وہ بیان کر سکتا ہے جو مہمان بنا، اس کے علاوہ کسی کی جرت۔ اچھا، بات کا آغاز جو ہے وہ سورہ یوسف سے کر لیتے ہیں، 12 نمبر سورہ ہے، اور میں 111 نمبر آیت کو پڑھنے لگا ہوں۔ بس آپ اکیلے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، آپ کو میں گاڑی میں سنا دوں گا، آپ سارے چپ ہیں، مجھے جانے دیں۔ ایسے کیسے پڑھا جائے گا بھائی؟ آپ جاگیں جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے، لیکن سبحان اللہ کی تسبیح تو کریں نہ بیٹھ کر بھائی۔ دوبارہ سماعت کریں، میں سورہ یوسف پڑھ رہا ہوں، 12 نمبر سورہ ہے، 111 نمبر آیت ہے۔ اللہ جی بادشاہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ یہ حق ہے آیت کے سننے کا جو آپ نے ادا کیا ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں، اللہ جی بادشاہ نے فرمایا، لقد، لام کا معنی ہوتا ہے بھئی شک نہ کرنا، قد کا معنی ہوتا ہے بھئی کبھی بھی شک نہ کرنا، کانا فی قصصہم، اللہ جی بادشاہ فرماتے ہیں یہ جو ان کے قصے ہیں نا، ان کی جو باتیں ہیں، یہ جو ان کے واقعات ہیں، یہ جو تم ان کا ذکر سنتے ہو، عبرۃ لأولی الالباب، اسے فضول نہ سمجھنا، اسی میں ہم نے زندگی کا سلیقہ رکھا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان کے ذکر میں سبق ہے، عقل والوں کے لیے ان کی زندگی میں، بھئی بیٹا بولو نا جلدی سے یار، عقل والوں کے لیے ان کے واقعات میں سبق ہے۔ اللہ جی بادشاہ فرماتے ہیں ما کان حدیث یفترا، دیکھو اگر کسی ممبر پر ان کا ذکر چھڑ جائے، گھر جا کے یہ نہ کہنا آج تو بناوٹی باتیں قصے سنائے ہیں، کہانیاں سنائے ہیں، ولیکن تصدیق الذی بین یدی، یہ ان کی باتیں ہیں جو ہماری پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہیں، وتفصیل کل شیء، اور ہم نے ان کے ذکر کو بڑا ڈیٹیل سے بیان کیا ہے۔ وَہُدًى، شک نہ کرنا، تم ان کا ذکر چھیڑو گے تمہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ ٹھنڈا بولیو، میں پھر پڑھتا ہوں، وَہُدًى،
شک نہ کرنا ان کے ذکر میں ہدایت ہے، ورحمتن شک نہیں کرنا تم نے ان کا ذکر چھیڑنا ہے، میں نے تمہیں گھر جانے سے پہلے رحمت سے مالا مال کر دینا ہے۔ ان کے ذکر میں رحمت ہے، ان کے ذکر میں نہیں بولے سارے۔ اچھا بھئی آپ کو پتہ ہے یہ کن کا ذکر ہے؟ دو نبیوں کا۔ کن کا ذکر ہے؟ دو نبیوں کا ذکر رحمت بھی مان گئے ہو، دو نبیوں کا ذکر ہدایت بھی مان گئے ہو، دو نبیوں کا ذکر سبق بھی مان گئے ہو۔ ایک منٹ میں سورہ ہود پڑھتا ہوں، 11 نمبر سورہ ہے، میں 120 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ